اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، تاجدار بطحا، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 پڑھی ہے۔ ترجمہ سماعت کر لیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد اس لیے ہوا کہ یہ لوگوں کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیذیقہم، تاکہ ہم چکھا دیں، بعض الذی عملوا، جو انہوں نے کام کیے اس کا مزہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ واپسی کر بیٹھیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج کے حالات آپ سبھی کے سامنے ہیں۔ جس طریقے سے پوری دنیا کے حالات ہیں، امت کا اور پوری دنیا کا حال بڑا عجیب ہے۔ ایک طرف کوئی کسی کی زمین قبضہ کر رہا ہے تو اس میں احتجاج ہو رہے ہیں، ہر طرف انارکی و بے چینی ہے، امت کنفیوز ہے، تذبذب میں ہے، کرے تو کیا کرے، ان حالات سے کیسے نپٹے، اور یہ حالات کیسے آئے ہیں، نپٹنے سے پہلے یہ حالات کیسے بنے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ جو میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی، سورہ روم کی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو زمین میں فساد دیکھ رہے ہو تم، یقین مانیے قرآن مجید کا نزول 1445 سال پہلے ہوا، لیکن اگر آپ قرآن مجید کی ایک آیت کو آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، آج کے حالات میں دیکھیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزہ تھا اور ہمارے اور آپ کے لیے معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو زمین میں تم فساد دیکھ رہے ہو، چاہے وہ بحری ہو، چاہے وہ خشکی میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے زمین پر ہو، یہ کس لیے ہے؟ یہ انسانوں کی کمائی ہے، یہ انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ لیذیقہم، تاکہ ہم چکھا دے جو کچھ تم نے کیا ہے، جو اعمال تم کرتے ہو اس کا مزہ تم چکھ لو، شاید کہ ان حالات کے بعد تم پلٹ آؤ، شاید کہ ان حالات کہاں پلٹ کے آنا ہے، کس کی طرف پلٹنا ہے، کہاں جانا ہے۔ حالات اس طریقے سے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ یہ ہمارا کیا دھرا ہے، ہم انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے، وما اصابکم من مصیبہ
फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर, जो कुछ भी मुसीबतें तुम तक पहुंचती हैं, फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, ये तुम्हारी वजह से। वयाफू अन कसीर, बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जिनको तो हम माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है ये जो मुसीबतें, परेशानी, ये जो हालात आलमी तौर पे बन रहे हैं, इसका बनाने वाला कौन है? इसका बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को वाज़े किया है कि ये इंसानों की कमाई है, हमारे और आपके आमाल हैं, ये जो फसाद है। इस हालात में, ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? ये हमारी कमाई हुई है तो हमें ही तो समेटना है इसको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है सूरह कहफ की आयत नंबर 27 में, वतलू मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। सूरह कहफ जो हर जुमे को मुसलमानों को पढ़नी चाहिए, बड़ा अजर व सवाब है, उसमें बहुत सारा मैसेज भी है। असल बात यह है कि हमको सिर्फ अभी तक सवाब दिखाया गया, इसको पढ़ेंगे तो इतना सवाब मिल जाएगा, इसको पढ़ेंगे तो इतना सवाब मिल जाएगा, लेकिन ये हमें नहीं बताया गया कि इसको पढ़ करके समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो सूरह कहफ की जो आयत मैंने पढ़ी है, इसमें कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तुम्हारी तरफ जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, तुम्हारी तरफ जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, उसको पढ़ो। उसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता। आज बहुत सारी चीज़ें बदली जाती हैं, हकीकत क्या है और हम तक क्या आ रहा है हमें नहीं मालूम। कहाँ पर मिक्सिंग होती है, कौन ट्विटर हैंडल चला रहा है, किस तरीके से सोशल मीडिया से गर्दिश करके हमारे पास न्यूज़ें आती हैं जिनकी हम तहकीक नहीं कर सकते हैं कि सही है या गलत है। कभी फ़िलिस्तीन के ताल्लुक़ से, कभी इज़राइल के ताल्लुक़ से, कभी हमास के ताल्लुक़ से, या दीगर ममालिक में जहाँ कहीं भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वहाँ के ताल्लुक़ से जो भी हमारे पास खबरें आती हैं, इसको चलाता कौन, इसको फैलाता कौन है? इसको फैलाने वाले हम ही आप तो हैं। हमारे पास न्यूज़ आई, हमने आगे बढ़ा दी। ऐसे हालात में पनाह कहाँ लेंगे हम? सारी मुसीबतें सर पे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारी तरफ नाजिल कोई किताब जो है उसको तुम पढ़ो, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, उसकी न्यूज़ें कोई मिक्स नहीं कर सकता, उसकी आयात में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मिन वान, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में नाजिल हुई थी वैसे ही है और क़यामत तक वैसे रहेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हिज्र में वादा किया है कुरान मजीद की और इस दीन की हिफाजत की। हम इसको नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र में कहा। कुरान मजीद की आयत पढ़ें, उसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और इसके अलावा कहीं और पनाह भी नहीं है। पता ये चलता है कि जो मुसीबतें हैं इनमें हमें कहाँ जाना पड़ेगा, किधर रुजू करना पड़ेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब कैसे हो जा सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के ज़रिए से, कुरान मजीद के ज़रिए से। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने एक और सूरे में, सूरह राद की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम के लोग खुद बदलना ना चाहें। हालात हमारे और आपके हाथों की करतूत है, हमारे आमाल हमारे सामने हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम इन हालात को बदल दें, दुआ भी करते हैं और अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। लेकिन क्या दुआ करते हैं? किसकी फतेह हो, किस पे कौन जीते? अल्लाह ताला कह रहा है कि पहले अपने आप को बदलो। हम दुआ करें या अपनी इस्लाह करें? हम अपनी इस्लाह करें।
جس طریقے سے ابھی امت مسلمہ فکر مند ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں، جبکہ وہ اپنی زمین کی جنگ لڑ رہے ہیں، راشٹر کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ان کی زمین تھی، ان پر دوسروں کو بسایا گیا، جس نے بسایا اس کو کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے. یہ جب بسائے گئے تو تھوڑے سے تھے، تھوڑی سی زمین ملی تھی. دھیرے دھیرے کیا ہوا، انہوں نے زمینیں خریدیں اور مسلمان بکنے میں آگے ہیں. بیچا اس نے. جب ایریا زیادہ ہو گیا تو اس کے بعد کہا کہ اب یہ ہمارا ملک ہے. فلسطینی جو لڑ رہے ہیں وہ اپنے راشٹر کی لڑائی ہے، اپنی زمین کی لڑائی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فلسطینی کون ہے؟ حماس کے لوگ کون ہیں؟ اسرائیل کے لوگ کون ہیں؟ انسان ہیں. انسانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے زمین انسانوں کو بسنے کے لیے دی تھی. کیا کوئی انسان اگر پناہ لینے آئے ہم پناہ نہیں دیں گے؟ کوئی غیر مسلم پناہ لینے آئے نہیں دیں گے؟ ہم بسائیں گے. فلسطین مسلمانوں نے ایسا کیا اور بسایا. اس وقت کے معاملات دوسرے تھے، آج کے معاملات دوسرے ہیں. ہم صرف دعائیں کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ مولانا فلسطین پہ بولیے، مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کیجئے. مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی اور اس کے لیے دعا کرنے کے والے لوگ ہم اور آپ. ہمارے لکھیم پور کی جو مساجد ہیں، ہماری جو مساجدیں ہیں، ان میں ہماری حاضری کتنی رہتی ہے؟ مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم. اور ہماری مسجدوں میں حاضری کتنی رہتی ہے؟ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز یہیں سے ٹویٹر اور فیس بک اور نہ جانے کہاں ہم نے جھنڈے گاڑ دیے. لیکن ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں نہ جانے کتنے مسلمان مظلوم ہیں جن کے پاس کھانے کو نہ کھانا ہے، نہ پینے کو صاف پانی ہے، نہ ان کے علاج کے لیے کوئی دوا ہے. کیا ہم نے ان مظلوموں کی خبر گیری کی؟ کس اسلام کی بات کرتے ہیں آپ؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز ہے اللہ رب العالمین کو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نعوذ باللہ محبت نہیں کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں آپ. کتنی آزمائش ہے، کتنے امتحانات، اور ان امتحانات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. دشمن کو جینے کی دعائیں دی ہیں. یہ دین جو ہمارے پاس ہے یہ آفاقی ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر بندوں کے لیے کوئی دین ہے تو اسلام ہے، تمام بندوں کے لیے. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے وہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیا اللہ رب العالمین رب المسلمین ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے؟ کیا رحمت للمسلمین ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا. ہم مسلمانوں کا کیا کردار تھا، کیا رول تھا سماج میں، کیسے سوسائٹی میں رہتے تھے، بستے تھے، لوگ ویلکم کرتے تھے. آج ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، سماج سے الگ کر لیا، سوسائٹی سے الگ کر لیا، اپنے ادارے الگ بنا لیے، اپنی ایجوکیشن الگ کر لی. اپنے لوگوں کو ہم اپنے قوم کی بات کریں گے، ہم اپنی قوم کی بات کریں گے. کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کس سنت پہ چل رہے ہیں؟ کس اسلام پہ چل رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو صرف مسلمانوں پہ کام کیا؟ یہ پوری امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، پوری امت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، آپ قرآن مجید پڑھیں، احادیث پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگ آگ میں کود رہے ہوں، میں کمر پکڑ کے واپس کھینچ رہا ہوں. لوگوں کا الفاظ تھا، مسلمان کا الفاظ نہیں تھا. ہم مسجد اقصیٰ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اپنے معاشرے کے بارے میں ذرا سوچئے. ہم سے اور آپ سے وہاں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے اور آپ کے معاشرے کے بارے میں سوال ہوگا. آپ کے گرد و پیش میں آپ کی جہاں تک رسائی تھی، آپ نے وہاں تک کیا کیا؟ کتنے ظالموں کو روکا، کتنے مظلوموں کی مدد کی. اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھتا ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے. کیا اللہ رب العالمین کی یہ حالات نہیں معلوم ہے؟ یا ہم دعا کر کے بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ آپ جاگیے اور دیکھیے کیا ہو رہا مسلمانوں پر؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حالات بنائے ہیں، یہ ہمارے اعمال سے. ہم بدلیں گے تب لوگ بدلیں گے.
ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اللہ رب العالمین معاشرے کی اصلاح کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ زمین میں فسادیوں کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، زمین میں ہم کو فساد بالکل نہیں پسند ہے۔ زمین ہم نے سکون سے اطمینان سے رہنے کے لیے بنائی، انسانوں کے لیے بنائی۔ اب انسانوں میں سے جب ہم نکالیں گے اپنے آپ کو مسلمان، ہم نکالیں گے اپنے آپ کو یہودی، ہم نکالیں گے اپنے آپ کو عیسائی، ہم نکالیں گے اپنے آپ کو ہندو، پنجابی، سکھ، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ جو کوئی بھی آج وہ یہودی ہے، آج وہ عیسائی ہے، آج وہ سکھ ہے، آج وہ غیر مسلم ہے، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم ہو گئی، قرآن مجید کا میسج مل گیا، آج وہ آپ کا بھائی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر وہ ساری آیتیں فٹ ہوتی ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپ کے بھائی ہیں، چاہے جس دنیا کے کسی گوشے میں ہو وہ، آپ ان کے لیے دعائیں خیر کریں۔ لیکن ہم ذرا اپنا جائزہ تو لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس قوم کو ہم نہیں بدلتے جو خود بدلنا نہیں چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سیپریٹ کر لیا، معاف کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سیپریٹ کر لیا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تمام جہانوں کے لیے بھیجا ان کو۔ کیا ہم نے تمام جہانوں والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا ان تک؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے لوگ جان چکے ہیں؟ کیا حجت قائم ہو چکی ہے؟ رسالت کا حق ادا ہو چکا ہے؟ کار رسالت باقی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لیکن کار رسالت باقی ہے بھی۔ کون پہنچائے گا پیغام؟ کون دے گا میسج؟ ہمارے گھروں کے حالات دیکھ لیجئے، ہماری مساجد کے حالات دیکھ لیجئے، ہمارے دروس کے حالات دیکھ لیجئے۔ یہی فلسطین کے مظلوم مسلمان اگر یہاں آ جائیں تو اپنی مسجدوں سے ہم بھگا دیں گے، کہیں گے کس فرقے کے ہو، کہاں کے ہو بھائی، آدھار کارڈ لاؤ۔ ہوتے نہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے پر اپنے کی ہی باتیں۔ ابھی وہی فلسطین کا مسلمان، مظلوم مسلمان آ جائے آپ کی مسجد میں تو آپ بھی آدھار دیکھو گے، دنیا بھر کے سوال کرو گے، اور ہو سکتا ہے مسجد بھی دھلا دو۔ ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کی یہ ہو رہا وہ ہو رہا، نیوزیں دیکھتے رہتے ہیں اور بہت امت کے فکر مند ہیں۔ یہاں بھی امتی رہتے ہیں، آپ کے شہر میں بھی امتی ہیں، آپ کے قریب میں بھی امتی ہیں، آپ کے قریب بھی لوگ ہیں۔ یہ آفاقی دین ہے، یہ مسلمانوں کا صرف دین نہیں ہے، یہ انسانوں کا دین ہے۔ یہ اسلام سراپا رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو تھیں، ہم نے اپنے مطلب سے سنتیں لے لی، ہم کو جو اچھی لگی لے لی، اور ایک نیا فرقہ، نیا ادارہ، نئی چیز بنا لی، اور بس اسی کا پرچار پرسار۔ پوری زندگی نہیں لی ہم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیغام یہ ملتا ہے کہ کتنا بھی کسی نے پریشان کیا ہو، کتنا بھی کسی نے مارا ہو، یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا ہو، مسئلہ زمین کا ہے نا، یہ لکیریں کس نے کھینچی ہیں؟ یہ فلسطین ہے، یہ انڈیا ہے، یہ مصر ہے، یہ امریکہ ہے، یہ چائنا ہے، زمینیں کس نے کھینچی؟ یہ لکیریں کس نے کھینچی زمین پہ؟ ہم مطلبی انسانوں نے کھینچی، یہ ہمارا ہے۔ جیسے ہم نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا کہ ہم مسلمان اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، ایسے کہ یہ ہمارے لوگ، ہم ان کی بات کریں گے، یہ ہمارے لوگ، یہ ہمارا ملک، یہاں سے یہاں تک میرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری زمین دی تھی انسانوں کے لیے، ہم نے اپنے اندر کا جو شیطان ہے اس کو جگا لیا، اس کے بہکاؤ میں آ کر کے ہم نے زمین میں حدود کھینچ لی کہ یہ میرا اور یہ تیرا، اور پھر لڑنے لگے آپس میں۔ اور اللہ کو جو چیز نہیں پسند ہے وہی کرتے ہیں، زمین میں فساد۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ظالموں کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمیں لیکن کیا کرنا ہے؟ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ کتنی قربانیاں دی صحابہ اکرام نے، اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے اور مدینے گئے، اور پھر مدینے میں وہ چیز تعمیر ہوئی۔ مدینے میں جب قربانیاں دے کر کے لوگ آ گئے تو مدینے میں ایسا معاشرہ بنا کہ ہر انسان کھنچ کے جانے لگا اسلام میں، کہ یہ ہے اسلام۔ فتح مکہ ہوا، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں قیدی آئے۔ وہ قیدی جب بہت قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
آپ یہیں دیکھ لیجئے جو بلا کسی عذر کے، بلا کسی قصور کے جو بند ہیں بیچارے، کیسے ظلم اٹھائے جاتے ہیں. اور نہ جانے ملکوں میں جہاں جہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں کیا حالات ہوتے ہیں. قیدی جب آتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یا تو گولی ماری جاتی ہے، ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، کردار کیا تھا قیدیوں کے ساتھ میں؟ وہ قیدی بن کر کے جب آئے تو ان کی جو بندھن تھے وہ بہت ٹائٹ تھے. رات میں وہ کرا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، مسجد میں باندھے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی جو رسے ہیں جو ڈھیلے کر دو، یہ رحمت کے پہلو ہے، کون بتائے گا. فتح مکہ جب ہوا تو گھر سے جنہوں نے نکالا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، کس کس طریقے سے ظلم ڈھائے تھے، وہ مظالم کے پہاڑ جن لوگوں نے توڑے تھے کفار مشرکین نے، ان سب کو چاہتے تو موقع تھا، چاہتے تو مضبوطی تھی، چاہتے تو پورا پاور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک گردن سر پہ نہیں باقی رہتی، جسم پہ باقی نہیں رہتی کسی گردن. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر نہیں کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سب کے سب معاف ہو. ایسے ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے، ذرا سوچئے آپ کا پرسنل کوئی مسئلہ ہو، کس طریقے سے ہم کسی کو معاف کر پاتے ہیں. اور سوچئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا. محسن انسانیت تھے وہ. ہمارے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا. ہم اپنے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کریں، جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. کہ وہی اسلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، وہ تو سراپا رحمت تھا. آج معاشرے میں مسلمان زحمت بنا ہوا ہے، وہ سوسائٹی بالکل الگ ہے، اس کا کوئی یوگدان نہیں، سماج میں الگ نظر آتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا خیر و بھلائی کا. وہ اپنے مطلب سے جیتا ہے. مطلب ہے تو سلام کرے گا، مطلب ہے تو بات کرے گا. ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے یہ حالات ہیں. اور دعا کرتے ہیں فلسطین کے مظلوموں کے لیے، مسجد اقصی کے لیے. گھر کے حالات نہیں معلوم ہے، والد بیٹے سے ناراض، بیٹا والد سے ناراض، والدہ سے ناراض. ایک گھر میں 6 لوگ ہیں، آپس میں 6 لوگ ایک دوسرے سے بول نہیں رہے ہیں. دوسرے بہت اچھے لگتے ہیں، بھائی اچھا نہیں لگتا، بھائی سے بات کریں گے تو دقت ہو جائے گی. رشتہ دار ناراض ہیں، گھریلو حالات بہت خراب ہیں ہمارے. معاشی حالات تو پوچھئے ہی مت. بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے. تب اللہ رب العالمین نے مہر لگائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن مکمل ہو گیا. ابھی تک بہت سارے نبی اور رسول آئے، مکمل نہیں ہوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکمل ہوا. اب تم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کچھ چیز دین میں باقی رہ گئی. یہ تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا. اور مکمل دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم کو. ہم کو تو اعلیٰ ورفع ہونا چاہیے تھا، ہم کو تو سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں پڑھتے ہیں نا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ غم کرو نہ گھبراؤ، تم اس سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو. ترجمہ الٹا کر لیجئے، مومن نہیں ہو اسی لیے مارے جا رہے ہو، غم میں پریشان ہو، اسی لیے ہر جگہ ذلت ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، تمام امتیں، تمام لوگ ایسے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. آج یہی حالت ہے. صحابہ نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول ہم کم ہوں گے؟ 58 دیش ہیں بھائی. اور سب کہتے ہیں ابھی حملہ کر دیں گے، ابھی حملہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ارے جیسے ہم مطلبی ہیں، اپنے مطلب سے کچھ کرتے ہیں. اس طریقے سے ملک مطلبی، دین اسلام سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں. چاہے کوئی حکومت ہو، کیسی بھی حکومت ہو، سب مطلب پرست ہیں. صحابہ کرام نے کہا کیا ہم اس دن کم ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت ہو گئے. سمندر جیسے جھاگ ہوتا ہے، بالکل جھاگ کے مانند. کیا ہو جائے گا؟ کہا پھر کیسے ہو جائے گا؟ کہا جھاگ کے مانند ہوں گے تم کو جو ہے دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت ہو جائے گی. مال، دولت، شہرت، پیسہ،
اپنی دولت کی نمائش ہوگی، اور لوگ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال کیا، کتنا سرمایہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کتنے فلیٹ تھے، کتنی گاڑیاں تھیں، کتنے مکانات تھے، کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا۔ یہودی سے لڑائی ہو رہی نا، یہودی کون ہے؟ انسان ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، ایک آیت ملے گی آپ کو کہ ان مندروں کو، ان مسجدوں کو، ان گرجوں کو مت گراؤ، اس میں بھی اللہ کا نام لیتے ہیں لوگ، گرچہ وہ شرک کرتے ہیں۔ لیتے تو ایشور کا ہی نام ہے، لیتے تو اللہ کا نام ہی ہے۔ پڑھو تو قرآن، ادھر ہی رجوع کرنا ہے، یہی جائے پناہ ہے، قرآن ہی ہے جو تم کو صحیح و غلط بتائے گی۔ بہت کنفیوژن ہے امت میں، ایک سے ایک نیوزیں آ رہی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب یہ اٹیک کر دیں گے، وہ اٹیک کر دیں گے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کیا سوچتا ہوگا، یہ امت کا کیا حال ہے، کس طریقے سے امت ایک طرف تو مظلوموں کے لیے دعائیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک طرف اپنے پڑوسی جو بھوکا مر گیا، جو سردی سے مر گیا، جو بیماری سے مر گیا، اس کے پرسانے حال نہیں ہے، اور دعا کرتے ہیں ملکوں کے لیے۔ یہ لکیریں ہم نے نہیں کھینچی، یہ اللہ رب العالمین نے نہیں کھینچی، ہم نے کھینچی لکیریں۔ یہ ملک ہم نے بنا ہے، اللہ رب العالمین نے پوری زمین دی تھی، ہم نے مسلمان، عیسائی اور ہندو اور پنجابی بنایا، اللہ رب العالمین انسان بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سارے اولاد، سارے انسان بسیتیت، سارے بھائی ہیں، ان کو بسنے کا، رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں کسی کے حق میں اور فیور میں نہیں ہوں، وہ تو انسان ہے۔ ہم بدلنا چاہیں تب تو بدلیں گے، اللہ تعالیٰ حالات ایسے نہیں بدلتا ہے، کنڈیشن ہے، ہم کو بدلنا ہوگا۔ کتنی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت لیتے ہیں؟ نماز میں سنتوں کی پابندی ہے، لیکن شادی برات میں سنتوں کی پابندی ہے کیا؟ روزے میں، حج میں سنتوں کی پابندی ہے، کیوں؟ اس میں کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں جا رہا ہے، لیکن عقیقے میں، منگنی میں، کاروبار میں، لین دین میں سنتوں پر عمل کرتے ہیں ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سے امین و صادق مشہور ہوئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آج امت کا حال کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا کیا طریقہ ہے مسجد میں آنے جانے کا؟ کتنا ہم وقت دیتے ہیں مسجد میں؟ اسی مسجد کا دیکھ لیجئے آپ، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ جمعے کے علاوہ بھی یہاں نماز ہوتی ہے، شاید آپ لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو، کہ شاید نہ ہوتی ہو، اذان بھی ہوتی ہے الحمدللہ اور نماز بھی ہوتی ہے، لیکن لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں یہ؟ دنیا کمانے۔ اچھا تو کامیابی وہی ہے دنیا میں، دنیا کمانے میں۔ مال کامیابی نہیں ہے، شہرت کامیابی نہیں ہے، عہدہ کامیابی یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے ہم سے، ہماری کوششوں سے، ہمارے ایفرٹ سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم صبح سے لے کر کے شام تک کتنے کام کرتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کتنے کیے، کیا قرآن پڑھا، کس کو بتایا، کتنی احادیث پڑھی، کس کو بتایا، کوئی خیر کا کام ہم نے کیا کہ نہیں کیا، پڑوسی کا حال چال لیا کہ نہیں لیا۔ صرف بننے سے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم ان تمام مصیبتوں، پریشانیوں کے ذمہ دار خود ہیں۔ میں نے جو پہلے آیت پڑھی سورہ روم کی، کہ زمین میں جو فساد ہے وہ ہماری ہاتھوں سے کرتوت ہے۔ ہم کو اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ کی رضا میں آنا ہوگا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد ہم نے کہہ دیا، رہنما ہم نے کہہ دیا، ہم نے آخری نبی رسول کہہ دیا، شریعت ان پہ اتری، نازل ہوئی، ہم نے کہہ دیا، لیکن ہم نے ان کے مطابق عمل نہیں کیا۔ کہنے سے جنت ملے تو سارے جنتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ تمام انسان جنت میں جائے۔ اگر میں سوچے کہ فلاں نہ جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ ہر ایک شخص کی فکر کرتے تھے، ہر ایک شخص کی، مسلمان کی نہیں۔ مسلمان کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو فرمانبردار ہے۔ مسلمان مطلب سرنڈر، اس کا نشیب و فراز، اس کا صبح و شام سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک احادیث پہ چلنے والا، اس کے بارے میں بات کرنی محال ہے، بیکار ہے۔
وہ تو کامیاب ہے، کامران ہے۔ ہم انسانوں کی بات کریں، ہم معاشرے کی بات کریں، جو خرابیاں ان کی بات کریں، ان پر ان کی اصلاح کریں، لوگوں کی فکر کریں کہ لوگ جنت میں جائیں، لوگوں کو بہشت ملے، لوگوں کو سورگ مل جائے۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی۔ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کیوں؟ جب سے نبوت ملی تب سے۔ کیوں نہیں کھایا؟ کھانے کو نہیں تھا کیا؟ بہت تھا۔ حضرت عثمان غنی جیسے صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے۔ حضرت ابوبکر پورا مال لے کر کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں؟ نہیں۔ یہ فکر جو تھی امت کی، انسانوں کی، درد جو تھا انسانیت کا، جو محبت تھی انسانیت سے، کسی کا جنازہ جا رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے۔ سارے ہمارے بہن بھائی ہیں، لوگوں نے اپنے خطے، اپنی نسلیں اور اپنے مسلک الگ الگ بنا رکھے ہیں۔ ان سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم وقت نہیں دیتے، مال نہیں لگاتے اور پھر سوچتے ہیں ایسے غلبہ ہو جائے گا، ایسے دین آ جائے گا۔ معاف کیجئے گا، ہم نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ کام کرو گے تو آپ باقی رہو گے، آپ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا۔ قرآن مجید پڑھیے، آپ قرآن مجید صبح سے لے کر شام تک ضرور پڑھا کیجئے ایک بار، آپ کو وہاں سے تمام مسائل کا حل مل جائے گا۔ باجوان نماز پڑھیے، انشاءاللہ جو قرات ہوتی ہے جہری نمازوں میں، اس میں آپ کے سوالوں کا، آپ کی الجھنوں کا جواب ملتا ہے۔ لیکن افسوس بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، اسی لیے امام کی زبان بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ اللہ رب العالمین 5 مرتبہ انڈیکیٹ کرتا ہے دن میں بطور نماز۔ باقی آپ جتنے وقت بھی چاہیں آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ فوراً سنتا۔ سارے اللہ کے بندے ہیں، سب یاد کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو اسلام کا کانسیپٹ سمجھ لیجیے، دین اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ انسانوں کے لیے۔ انسان ہم نے الگ کیا ہے، ہم نے مطلب نکالا ہے، تو آج ملک مطلب نکال رہے ہیں۔ تو ہم ان کے دعا کرنے یا مظلوم کے اور ظالم کے لیے دعا کرنے سے پہلے ہم ذرا اپنا گرد و پیش دیکھیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ادا کر رہے ہیں۔ ہم کو دیکھیں تو لوگ صحابہ نظر آئیں، ہم کو دیکھیں تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹر نظر آئے، ہم کو دیکھیں تو لوگ اللہ والے نظر آئیں۔ کیا ہے ہم میں سے کوئی ایسا کہ اتنا کام کرتے ہیں ہم؟ آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، آپ نکلتے ہوں گے روڈ پہ، پتھر پڑے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں، شیشے پڑے ہیں، آپ کو موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن آپ دکان جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، جلدی جلدی دنیا کمانے جا رہے ہیں، تو وہ موقع آپ کو گیا، آپ رک کر کے اس کو ہٹاتے تو سنت پہ چلتے ہیں۔ سنت صرف نماز میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں نہیں ہے، آپ کے صبح سے لے کے شام تک جو بھی آپ گھر میں رہتے ہیں، خواتین کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سب سنت کے مطابق کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پچھلے خطبے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ غضب کا شدید درد، سر میں اتنا درد کہ سر میں پٹی باندھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے دبوایا نہیں۔ کتنے کام لیتے ہیں ہم اپنے گھر والوں سے، گھر والی سے، کتنے کام لیتے ہیں؟ اپنا کام خود کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، غلام مت سمجھیے اپنے آپ کو، یہ سنت ہے۔ اپنے کام خود کیجئے، یہ سنت۔ تو اسلام کا کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے۔ ابھی تک ہم لوگوں کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ قوم 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 نہیں، انسان انسان انسان، انسانیت کے لیے درد کا درما بنیے، ان کے کام آئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے گا، آپ کو سکون دے گا، آپ کو اطمینان دے گا، آپ کو جائے قرار دے گا۔ لوگ آپ کے لیے قالینی بچھائیں گے، آپ کو بسائیں گے کہ یہ ہیں جو سماج میں دکھتے ہیں، یہ خیر کے کام کرنے والے ہیں، بھلائی کام کرنے والے ہیں۔ تو مگر جب ہجرت کر رہے تھے روک لیا لوگوں نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ چلے جائیں گے تو غریبوں کا، مسکینوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہمارے اور آپ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے محلے میں، علاقے میں؟ کہے گا اچھا ہوا چلا گیا، ایک شریر کم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر، جو بھی میری بات نکلی ہے، اللہ جو بھی خیر ہے اس میں، تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ جو بھی شر ہے زبان سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔